اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے اوپر حضرت علامہ سید حسین محمودی صاحب اہل پنگوڑی کا ایک مضمون آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1343 ہجری میں قوم مہدویہ کا مشہور ماہنامہ میگزین المصدق میں چھپا تھا۔ وہ اس وقت اس فقیر کے سامنے ہے۔ بڑا بہترین مضمون ہے رسول وسلم کے نور کے اوپر، اس تخلیق کے اوپر۔ وہاں پہ ہمیں جو ہے رسول وسلم کی شان وغیرہ جو ہے معلوم ہوتی، پھر بھی اندازہ نہیں کر سکتے ہم، لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول وسلم کا جو وجود ہے جو اللہ کے نور سے ہے اور سب ان کے نور سے ہے، اس کی پوری تفصیل ہے اور پورے حوالے کے ساتھ جو ہے حضرت نے لکھا ہے۔ قوم مہدویہ کے جو ہے مشہور آپ جو ہے بزرگ گزرے ہیں، المہدی الموعود جو میں اسلام کی سیرت مبارکہ ہے وہ آپ ہی کی تصنیف ہے، اور حضرت کا جو ہے اس میں جو ہے ایک مضمون آیا تھا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مضمون کا نام احد و احمد میں ناز و نیاز ہے۔ احد اللہ اور احمد میں ناز و نیاز۔ اچھا، مضمون کے آغاز سے پہلے سورہ احزاب کی آیت کے اوپر انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے، تو سورہ احزاب کی 3-4 آیتیں پڑھ لیتے ہیں جو رسول وسلم کی شان میں آئی ہیں، اس کے بعد مضمون جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور پیغمبروں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام کا تحفہ ملے گا اور ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سورہ احزاب کی یہ آیتیں 40 سے 46 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مضمون کا آغاز کیا جا رہا ہے احد و احمد میں ناز و نیاز۔ اسی قرآن مجید کو آیات کو انہوں نے جو ہے ٹائٹل میں لکھا ہے۔ اس کے بعد مضمون اس طرح سے شروع ہو رہا ہے کہ ہر وہ انسان جس کے سر میں دماغ، دماغ میں عقل، عقل میں عرفان کا نور، جب اس عالم ملک و ملکوت کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ساتھ ہی اپنے قلب سلیم سے یہ سوال بھی کر لیتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا اپنے دل سے، کہ مالک ملک الملکوت یعنی اللہ سے سوال کر رہا کہ قبل خلقت عالم کہاں تھا، یعنی تمام کائنات بننے سے پہلے آخر یہ عالم کہاں پہ تھا، کیا تھا یہ اور کیسا تھا، اور تخلیق عالم یعنی تمام جو کائنات بنی ہیں اس کی غرض و غایت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور صورت تخلیق کس طرح بنی، کس وجہ سے جو ہے یہ بنی ہے تمام کائنات۔
اس کے جواب میں کسی ناطق حادث کی کیا مجال کہ اپنی قوت نطق سے کام لے سکے. اس کے جواب میں جو ہے کوئی مخلوق مطلب جواب نہیں دے سکتی اس کا. بس ہم ان سب سوالات کا جواب ابلغ بر سوال داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام یہ سوال کیا تھا اللہ میاں سے جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ تمام کائنات بننے سے کیا تھا. تو اسی مالک ملک کی زبان منزہ عن الحدوث والنقصان سے سنا دیتے ہیں. تھوڑی شروعات میں ذرا ٹف الفاظ کے بہت آسان ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی زبان جو ہے یہ حدوث سے نقصان سے جو ہے پاک ہے, اس نے خود جواب دیا جب اللہ رسول حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر یہ کائنات بننے سے پہلے سب کیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے. تو اللہ کا اس وقت پہ جواب آیا, اللہ نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. یعنی میں مخفی خزانہ تھا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر فاحببت یعنی مجھے اپنے ظہور کا شوق ہوا, فخلقت الخلق ان اعرف فخلقت الخلق, تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ تمام مطلب اولیاء اللہ اس حدیث قدسی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا سے مراد مرتبہ اہدیت کی مثال دی گئی ہے, جیسے کسی سونے والے سانے کا دماغ جس کے اندر اس کے مصنوعات کے عیان فرضی بالقوہ ثابت ہو. یعنی ایک سونار ہے, اگر وہ جو ہے کچھ بنانا چاہ رہا ہے, جو بھی زیور وغیرہ بنانے سے پہلے اس کے بھی دماغ میں اندر موجود ہے, وہ ایک آرکیٹیکٹ ہے, بنانے سے پہلے ابھی ظہور ہونے سے پہلے, گھر بننے سے پہلے, اس کا نقشہ آنے سے پہلے ابھی اس کے دماغ میں ہے, تو مطلب اس میں وہ نہیں وہ جو نقشہ بھی ہے وہ نہیں وہ. تو اس کی مثال اب کنزن مخفین اللہ جو بول رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو یہ اہدیت کا مرتبہ ہے جہاں پہ سب جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے, پورا اسی کے اندر ہے, تو اس کو اہدیت بولتے ہیں ہمارے پاس. اس مرتبے میں ذات ہی ذات ہے, اللہ احد, اللہ صمد, امتیاز اسماء و صفات کچھ نہیں وہاں پہ. اب نہ اللہ کے اب نام ہے نہ صفات ہے, مطلب ذات اپنے آپ میں محو ہے, کوئی صفات کا ظہور بھی نہیں ہے, اسماء کا ظہور بھی نہیں ہے, اللہ اپنے آپ میں محو ہے. کان اللہ ولم یکن معہ شیء, یعنی جیسا کہ اللہ فرمایا کہ وہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی, بلکہ اللہ کا فرمان ہے. فاحببت یعنی اسے خواہش بھی, بلکہ اب یہ اللہ کا فرمان ہے اس میں حدیث قدسی میں. فاحببت سے اس ذات احد کی تجلی اول مرتبہ وحدت کا نقش ظاہر ہو رہا ہے. یہاں پہ اللہ جو ہے پہلی تجلی کرا, پہلے میں قرآن میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو وہ جو ہے احدیت کا مرتبہ ہے. اب اس کے بعد اس کو جو خواہش ہوئی تو وہ پہلی تجلی ہے, پہلی تجلی. اس کو یاد رکھیے, یہ دیکھیے احدیت وحدت یہ جو ہے الفاظ, یہ سنت الامت میں مطلب پورے عالم اسلام میں مشہور ہے, خاص ہوتے ہوئے بھی جو ہے لیکن عام خاص ہے. تو مہدوی تو جو ہے سب سے آگے رہنا عرفان میں, ہر چیز میں. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو فرسٹ مرتبہ ہے بھی اس کے بعد کا, تو پہلی جو تجلی اللہ نے کی اس کو مرتبہ وحدت کہا جاتا ہے. یہ ایک اس کو مثال بتائی گئی, یہ ایک آئینہ ہے جس میں احد نے یعنی اللہ نے خود بر خود اپنے اوپر محبت کی تجلی کیا, مطلب آئینہ دیکھا اللہ میں. تو صفت کے غلبے کی وجہ میم محبت احد کے قلب میں آ گئی, اور احد کا عکس آئینے کے اندر جو نظر آ رہا احمد بن کے نظر آیا. سبحان اللہ. احد کا عکس آئینے کے اندر جو ہے عکس ہے, آئینے کے باہر جو ہے شخص ہے اصل, اور آئینے کے اندر عکس ہے. تو احد جو اب تجلی کرا اپنے آپ میں, تو جو دیکھا احمد جو ہے انہیں ہے جو محبت کی وجہ سے احمد کہا گیا. ٹھیک ہے, احمد جو کہا گیا وہ محبت کی وجہ سے کہا گیا, بن کر نظر آیا. تو احمد کے اندر جو میم ہے وہ محبت کا ہے, وہ احد نے جس سے محبت کی. ہاں, اور خود رسول اللہ بھی فرماتے ہیں انا احمد بلا میم, انا احمد بلا میم, میں احمد ہوں بغیر میم کے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, صاف صاف بول دی رسول اللہ. تو یہی چاہتے کہ اصل رسول کی شان ہے, اصل رسول ہے ہمارے واسطے, رسول مہدی کے ظہور ہے. سب جو کہا گیا ہر چیز ہستز ولایت ظہور کہا گیا, جو کچھ کہے ولایت ہی کا ظہور ہے, ولایت مصطفیٰ کا. تو احد کا عکس احمد بن کر نظر آیا, تو احد احمد کا عاشق ہو گیا. احد جو ہے احمد کا عاشق ہو, جب انہیں اپنی تجلی دیکھی, جو صورت دیکھا وہاں پہ اب اللہ عاشق ہوا, احمد کا اللہ عاشق ہوا. جو خواہش تھی اپنے آپ کو دیکھنے کی,
تو احمد میں دیکھا اپنے آپ کو، احد احمد کا یہاں پہ عاشق ہوا، اور احمد اس وجہ سے کہ شخص اصل اور عکس اس کی نقل ہوتی ہے، احد کا عاشق ہو گیا۔ اب احمد پلٹا کے اس کا عاشق ہوا، پہلے اللہ عاشق ہوا اور پھر پلٹا کر جو ہے احمد عاشق ہوا، کیونکہ احمد جو ہے عکس ہے، عکس اندر خود بخود جو ہے انہیں عاشق ہوں گا پلٹا کے اپنے جو شخص کا، آئینے کے اندر جو ہے انہیں اصل جو شخص باہر ہے اس کا انہیں عاشق ہی رہتا، کیونکہ انہیں جو کرا ہی نہیں کرتا ہوں، انہیں ہاتھ اٹھایا تو انہیں ہاتھ اٹھاتا، انہیں منہ کھلا تو انہیں منہ کھولتا ہے، تو بالکل انہیں چھے وہ۔ تو اب احمد جو ہے پلٹا کے جو ہے اس کا عاشق ہوا، مگر ابتدائے تعشق معشوق حقیقی سے ہوئی ہے، اصل عشق جو ہے معشوق سے ہوا، آغاز اللہ سے عشق ہوا۔ نارملی اپن کیا سمجھتے ہیں، عشق جو ہے عاشق سے سٹارٹ ہوتا سمجھتے، عاشق سے سٹارٹ ہوتا سمجھتے عشق، لیکن یہ عشق جو ہے معشوق سے سٹارٹ ہوا سے، اصل تو مطلب خدا سے سٹارٹ ہوا سے ہے، اسی لیے معشوق سے، مگر ابتدائے تعشق معشوق حقیقی سے ہوئی۔ لولا کیا محمد لما خلقت الافلاق، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ ہوتی تو ہرگز اس عالم کو پیدا نہ کرتا، اس پر شاہد عدل ہے، صاف اللہ میں فرما دیا، اس کے اوپر گواہی یہ ہے کہ اللہ نے صاف فرما دیا لولا کیا محمد لما خلقت الافلاق، یعنی اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ ہوتے تو یہ کائنات یا افلاق بناتے ہی نہ تھا، صاف اللہ۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تناسوزد شمع کے پروانہ شیدا می شود، عشق اول معشوق کے دل میں پہلے پیدا ہوئی، جب تک کہ شمع خود نہ جلے پروانہ شیدا کیوں ہوں گا؟ شمع پہلے جلی تو پہلے شمع جلی، اس کے بعد جو ہے پروانہ اس کا پروانہ ہوا، دیوانہ ہوا، تو عشق حقیقت میں اصل خدا نے کیا ہے، پہلے عاشق خدا ہے، یہاں پہ رسول اللہ معشوق ہے۔ یہاں احد کے سامنے اپنے صنائع کا علم اجمالی تھا، اللہ کے پاس جو ہے اب جو کچھ کہ اس کو بنانا ہے پوری انڈسٹری اپنے معشوق کی محبت میں، اب اجمالی اندر ہے پورا، اس کے تفصیل میں نہیں آیا، باہر نہیں آیا ابھی، ٹھیک ہے، اجمالی تھا۔ بہرحال یہ مقام پہ جہاں پہ پہلی تجلی ہوئی، بہرحال یہ عشق بازی طرفین یعنی دونوں طرف شخص و عکس میں ثابت ہے، ادھر بھی ادھر بھی، شخص جو آئینے کے باہر ہے اصل، عکس جو آئینے کے اندر ہے، دونوں میں عشق ہے۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، دونوں ہیں۔ انا عرفا سے مرتبے وحدیت مراد یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی میں پہچانا جاؤں جو ہے وہ مرتبے وحدیت ہے، وحدیت یہ تھرڈ مرتبہ ہے، دیکھیے احدیت پہلا کنتن مخفین میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت جو میرے کو خواہش ہوئی، جو محبت ہوئی، وہ سیکنڈ مرتبہ ہے جہاں پہ جو ہے تجلی اول ہوئی تو رسول اللہ کا عکس نظر آئے۔ اب یہ جو میں پہچانا جاؤں یہ تھرڈ مرتبہ ہے جس کو وحدیت کہتے ہیں، احدیت وحدت وحدیت تھرڈ مرتبہ ہے، یعنی احد و احمد کی عشق بازیاں، قرب و وصال کے جلوے، ناز و نیاز کے کرشمے، مرتبہ وحدت میں ثانع یا لایزال کی صنعتیں بالاجمال نظر آتی تھی، تو یہاں بالتفصیل جلوہ نما ہوئی، یہاں پہ جو ہے بالتفصیل سے اللہ میں نے جو ہے وہ جلوے دیکھے، مگر بالقوہ تھی بالفعل نہیں تھی، ابھی جو ہے زمین آسمان کی شکل میں سب جو ہے ظہور میں نہیں آیا، گویا دماغ ثانی سے ابھی خارج نہیں ہوئی، اسی کے علم میں تھی، ابھی جو ہے جو ثانی حقیقت میں جو خدا ہے جو سب بنانے والا ہے اس کے اندر ہے، ابھی جو ہے ظاہر نہیں ہوا۔ فخلقت الخلق یہ جو ہے چوتھا مرتبہ ہے، سے خارجی تین مراتب عالم ارواح، عالم امثال، عالم اجسام مراد ہے، تو یہاں سے اللہ نے جو بھی کائنات بنایا ہے ان کو جو ہے تین مقامات میں ڈیوائڈ کیا۔ اب ہمارا جسم ہے سمجھیے، عالم ارواح میں ہماری روح ہے جس کو کوئی صورت نہیں ہے، پھر عالم امثال میں ہماری روح اسی صورت کی ہے مگر اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا، تلوار مارے تو کچھ بھی کارگر نہیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، مگر یہ ایگزیکٹلی اس صورت پہ ہونے۔ عالم اجسام جو کہا جا رہا ہے جس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے جہاں پہ جو ہے مجھے تکلیف بھی ہوتی، مزہ بھی آتا، مارے تو ضرب بھی لگتا، سمجھے، یہ عالم اجسام ہے۔
تو 3 مرتبہ اللہ نے جو ہے وہ چوتھے اس میں سے نکالے، عالم ارواح، عالم امثال، عالم اجسام۔ عالم ارواح میں اس صورت کو کوئی صورت نہیں ہے، عالم امثال، عالم ارواح وہ ارواحوں کا عالم ہے، عالم امثال بھی ارواحوں کا عالم ہے، مگر وہاں پہ اس صورت میں وہ صورت ہے۔ پھر عالم اجسام جو عالم شہادت ہے، یہ تمام عرص سے تحت و سراتہ کی پوری کائنات، جہاں پہ جو ہے فزیکلی آپ کو جو ہے آپ ٹچ فیل اینڈ ہولڈ کر سکتے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ عالم ملک و ملکوت کا مالک اللہ واحد القہار ہے کہ وہ کنز مخفی کی طرح ذات بہت تھا، یعنی پلین بالکل اللہ ہی اللہ تھا وہاں پہ موجود، کچھ نہیں، صرف ذات اپنے آپ میں محو ہے، اس کے کسی اسم و صفت کا اظہار نہیں ہوا، وہاں پہ نہ رزاقیت کا اظہار ہے نہ کسی اور صفت کا اظہار ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے آپ میں محو ہے، رحمان رحیم جو بھی ہے اپنے آپ میں محو ہے۔ اس کی صفات کاملہ سے پہلی صفت محبت ہے، جس کو ولایت کہتے ہیں، پہلی صفت اصل میں محبت ہے جس کو ولایت کہتے ہیں۔ وہ خود اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے ہنالک الولایت للہ الحق، یعنی صفت محبت کی ابتدا اور انصاف اصلی اللہ کو ہے، قرآن مجید میں ہے، صفت محبت کی ابتدا اور انصاف اصلی اللہ کو ہے، اور اس صفت کے اظہار کی ضرورت یوں درپیش ہوئی کہ وہ آپ متعارف ہونا چاہا، یعنی وہ خود پہچانا چاہا۔ وجہ کیا بنی اصل؟ تو محبت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اپنا نقص نظر آیا، اب یہاں پہ امپورٹنٹ نہیں، یہاں سے نظر آیا، اس سے پوچھا کہ من انتا و من اناکس، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اب پہلا جواب آیا، دیکھیے عکس نے جواباً عرض کیا انت ربی و انا عبد، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، پہلی بار کہا گیا، عکس سے جواب آیا انت ربی و انا عبد، یہ عکس رسول اللہ کا نور ہے، نور محمدی ہے، اس سے جواب آیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس جواب باثواب پر رحمت کاملہ کو جوش آیا تو اس کو تاج خلافت و تمغہ محبوبیت عطا کیا گیا، یہ میرا جو ہے خلیفہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور چونکہ اپنا ہی عکس تھا، اپنے ہی نام احد کو میم محبت کے اضافے سے احمد بنا کر اس کو موسوم کیا گیا، اللہ ہی دیا تو نام ہے یہ احمد، اور رسول اللہ و خاتم النبیین و رحمت للعالمین کے خطابات سے امتیاز دیا گیا، اور یہ فرما کر کہ اے میرے احمد، میری غرض جو میری معرفت تھی، میری پہچان تھی، تو نے کما حق پوری کر دی، اب تو میرا معشوق و محبوب ہے اور میں تیرا عاشق، میرے مافی علم جو مصنوعات و مخلوقات ہیں، میرے علم میں جو انڈسٹری ہے پوری بنانے کی، پوری کائنات سب تیرے سے ہی پیدا ہوں گے اور تیرے لیے ہی ہوں گے، جو تجھے مانے گا اور متی ہوگا وہ میرا متی ہے، میرا فرمانبردار ہے، سب اب تیرے سے بناؤں گا، جتنا بنانا ہے وہ تیرے سے سارے جو ہے جلوے بنائیں گے، تیرے واسطے تیرے لیے، انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں رسول اللہ فرما رہا ہے میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ تخلیق میں حضرت لکھ رہے ہیں مصنف، سورۃ تخلیق میں متعدد روایات کتب متداولہ سیر میں مندرج ہیں، کئی جو ہے اس تخلیق کی جو کتاب روایت ہیں کئی جگہ پہ جو ہے کئی معتبر کتابوں میں درج ہیں، جن سے صرف ایک روایت ہم یہاں نقل کرتے ہیں، اب اصل جو ہے یہاں سے وہ پوری تخلیق کی جو ہے یہاں پہ جو ہے شروع ہو رہی راستہ اس کی۔ لکھ رہے ہیں کہ تفسیر بحر العلوم و دقائق الاخبار و مرصاد العباد میں یہ روایت آئی ہے کہ خداوند احد تعالی شانہ نے نور احمدی کو ایک بہ ایک عالم پر ظاہر کرنا نہ چاہا، ایک بہ ایک اللہ میں جو ہے پوری کائنات پہ لانا نہیں چاہا اپنے حبیب کو، بہت خاص ہے ایسا لے کے نہیں آئے تھے، بہت خاص ہے، جس طرح ایک عاشق صادق اپنے معشوق کو رقیبوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، دوسرے جو لوگ نظر جھانک جھانک کے دیکھنا چاہتے رہتے ان کو جو ہے ایک عاشق اپنے معشوق کو جو ہے محفوظ رکھنا چاہتا، بچا کے رکھتا رقیبوں سے، یہ واچ جو کرتے رہتے ہیں ان سے،
عشق احدیت میں بھی اپنے معشوق کو تاوقت ظہور، اب ظہور ہونے تک، رسول اللہ مطلب جسمانی شکل میں آنے تک، ہزار ہاں پردوں میں چھپائے رکھا. واہ 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 واہ. اب دیکھو رسول اللہ یہ کہاں ہے، دیکھو اب یہ کتنا پہلے کی بات ہے ابھی. چنانچہ قبل پیدائش عالم، یہ کائنات بننے سے پہلے کی بات ہے، کتنا پہلے کی بات ہے. چنانچہ قبل پیدائش عالم 1,00,000 برس کے، واہ. کائنات کے 1,00,000 بننے سے 1,00,000 برس پہلے، کائنات کب بنی نہیں معلوم ہمارے کو، اس سے 1,00,000 برس پہلے اس نور مقدس کو، رسول اللہ کے نور کو، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 حجابوں میں رکھا. ہر حجاب میں یہ نور پاک 12,000 سال تسبیح و تقدیس الہی میں مشغول رہا. ہر 12 حجابوں میں اللہ میں رکھا. وہ نور کے حجابات ہے، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہوں، رسول اللہ جانتا. 12 حجابوں میں رکھا، ہر حجاب میں وہ نور پاک 12,000 سال، 12,000 سال اللہ کی تسبیح و تقدیس الہی میں مشغول رہا. پہلا حجاب قدرت، دوسرا حجاب عظمت، تیسرا حجاب منت، چوتھا حجاب رحمت، پانچواں حجاب سعادت، چھٹا حجاب کرامت، ساتواں حجاب منزلت، آٹھواں حجاب ہدایت، نواں حجاب نبوت، 10واں حجاب رفعت، 11واں حجاب ہیبت، 12واں حجاب شفاعت. 12 حجاب میں، ہر حجاب میں 12,000 سال نور محمدی جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا. ہر حجاب میں اس نور اقدس کی تسبیح جدا جدا تھی. کیا صبر والا ہے مالک، کیا صبر والا ہے مالک. واہ. جب ان حجابوں سے وہ نور شریف باہر آیا، 12,000 سال جو ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، جب یہ 12 حجاب سے نور محمدی باہر آیا تو پھر اس کو خدائے ذوالجلال نے 10 بحروں میں، 10 سمندروں میں غوطہ لگا کر تسبیح و تقدیس کرنے کا حکم دیا. اب 10 سمندروں میں جو ہے غوطہ لگانے کا حکم دیا. نور کے سمندر ہیں جو بھی ہے، وہ اس کی کیفیت اللہ جانتا، ہم صورت پہ نہیں جاتے. بحر شفاعت، بحر نصیحت، بحر شکر، بحر صبر، بحر سخاوت، بحر انابت، بحر یقین، بحر علم، بحر قناعت، بحر محبت. ہر بحر میں 1,000 سال بالزیادہ، حتیٰ کہ بحر دہم میں 10,000 سال مشغول تسبیح و تحلیل رہا. مطلب پہلے بحر میں، پہلے سمندر میں 1,000 سال، تو دوسرے سمندر میں 2,000 سال، ارے باپ رے. تیسرے سمندر میں 3,000 سال. ارے ارے ارے. اس طرح 10 سمندروں میں 10واں جو سمندر تھا اس میں 10,000 سال اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان ہو رہی. اللہ وہاں اس واسطے رسول اللہ حق ادا کر دیا. اللہ میں بول دیا صاحب جو کرنا تھا تم وہ کر دی، بلکہ نور محمدی خاتمین کا جو نور ہے وہ اس نے حق ادا کیا. حقیقت میں ان کے راستے سے پورا، یہ انہوں جو کرنا تھا کر دی. وہ اللہ جو اپنی پوری خواہش پوری کرنا تھا وہ نور محمدی وہ پورا ہوا ہے وہاں پہ. اللہم صلی اللہ. تو 10,000 سال جو ہے آخری کی اس میں تسبیح و تحلیل ہوئی، اور ہر تسبیح اس کی الگ الگ اسم الہی کے ساتھ تھی. جب بحر محبت سے نکل آیا، آخری جو سمندر تھا نکل آیا، تو عاشق لایزال نے معشوق با کمال کے لیے، یعنی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بحر محبت کے ساحل پر، آخری جو سمندر ہے اس کے ساحل پر جو نور نکل کے آیا، ساحل پر ایک فرش نور بچھا دیا. ایک نور کا فرش بچھایا گیا استقبال میں، ایک نور کا فرش بچھا دیا جس کی وسعت، جس کی چوڑائی، جس کی لمبائی 7 سماوات، 7 آسمان اور 7 زمینوں سے 70 حصے زیادہ تھی. وہ جو فرش بچھایا گیا 7 زمین 7 آسمان سے 70 گنا زیادہ وہ فرش کی جو ہے وسعت ہے. اور اس فرش پر، اور اس فرش نور پر 700 مقام اپنی عشق بازی کے مقرر کر کے معشوق کو ان سے ہر ایک مقام میں 1000 سال ٹھہر کر تسبیح و تحلیل کرنے کا حکم دیا. پھر 700 مقامات بنائے گئے پھر جہاں پہ چل رہا وہ
واہ 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 واہ۔ تو اب ہر جو اللہ نے 700 مقامات بنائے وہ بحروں سمندروں سے نکل کے آنے کے بعد فرش جو اللہ نے بچھایا ہے وہ 70 گنا زیادہ ہے 7 زمین 7 آسمان سے. تو اب اتنا بڑا فرش ہے اس کے اوپر اللہ نے 700 مقامات بنائے جہاں پہ ہر مقام پہ ہزار سال ٹھہر کے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے کا حکم دیا گیا، جن سے بعض مقاموں کے اسامی یہ ہیں. بعض مقامات کے علامات لکھے گئے: توحید، معرفت، ایمان، اسلام، احسان، خوف، رجا، شکر، صبر. سب سے آخری مقام عشق تھا. سب سے آخری مقام عشق تھا. جب ان 700 مقامات سے بھی نور معشوق مستفیض ہو چکا تو غایت رحمت سے عاشق لایزال نے، یعنی اللہ نے سوال کیا: یا احمد من انا، اے احمد میں کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نور پاک نے جواب دیا: انت ربی، انت خالقی، انت رازقی، ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. یعنی تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے. میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دور کی طرف سے والی بات. یہ پیارا جواب سن کر ایک ناز آفرین نظر اپنے معشوق پر کی گئی. ایک پیاری نظر اللہ نے اپنے حبیب پہ کی اور حکم ہوا کہ ہم کو پہچاننے کا جو حق تھا اسے میرے معشوق تو نے ادا کیا. جو ہمارا پہچاننے کا حق تھا وہ تم نے ادا کر دیا. اللہ بول رہا، دیکھیے اللہ بول رہا پہچانا جاؤں میں پہلے تو اللہ صاحب. اور اللہ کو پہچاننے کا حق ادا کیا، کیونکہ اللہ میں قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا لی جائے اور زمینوں کو جو ہے تختی بنا لیا جائے تو اللہ کی باتیں لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائیں گے، تختیاں زمینیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی باتیں ختم نہیں. اس کی تسبیح تحلیل وہ ادا ہی نہیں کر سکتے. مطلب یہ مخلوق میں ادا ہی نہیں کر سکتی. وہ وما قدر اللہ حقا بقدر ہی کہا گیا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ادا کر دیا. اب پھر اپنے مشغلے میں اللہ نے کہا: اے میرے معشوق تو نے ادا کیا جو حق تھا، ہم کو جو پہچاننے کا جو حق تھا، اے میرے معشوق تو نے ادا کیا. اب پھر اپنے مشغلے میں مستغرق ہو جا. یہ سن کر اس نور پاک نے ایک قیام طویل کیا. قیام نماز میں ٹھہرتے نہیں، ایک قیام طویل کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مدت 70,000 سال لکھی ہے. اس ریاضت شاقہ کی جزا میں اللہ احد نے اپنے نور خاص کی ایک خلت اس کو عطا کی. خاص خلت اللہ نے عطا کیا. وہاں پہ انتہائی نہیں ہے. جیسا میں اسلام فرما رہی ہوں وہ اصل میں اسلام رسول اللہ کی ہے کہ بندے کی طلب کو اور خدا کی خدائی کو 6 نہیں مل کے بولے اسلام انتہا نہیں ہے. انتہا نہیں ہے. اللہ کی خدا کی خدائی کو اور بندے کی طلب کو یہاں پہ اور ہونا اور طلب میں کوئی انتہا نہیں. ایک جگہ پہ آ کے رک جانے والے نہیں ہیں. اور وہاں پہ جو ہے دکھانے کے واسطے کوئی انتہا نہیں ہے. خدا کی خدائی وہاں پہ آپ اس کا عقل میں لا ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے میں بس آ ہی نہیں سکتا ہوں. تو جو رسول اللہ نے قیام کیا 70,000 سال کا، جو نور محمدی نے 70,000 سال کا جو قیام کیا ٹھہرے، تو اللہ کو جو شاخہ اللہ نے اس ریاضت شاخہ کی جزا میں اللہ احد نے اپنی نور خاص کی ایک خلت اس کو عطا کی. اس عطا کے شکریہ میں اس نور احمدی نے ایک سجدہ طویل کیا. رسول اللہ نے اب سجدہ کیا جس کی یادگار میں نماز فجر کی نعمت معشوق اور امت معشوق کو عطا ہوئی. اسی طرح 5 قیام اور 5 سجدے کیے. رسول اللہ نے 5 بار قیام کیا، پھر اٹھے پھر قیام کیے، اور اللہ نے پھر اپنے ایک نور خاص کی جو ہے خلت عطا کی. تو رسول اللہ نے پھر شکریہ میں جو ہے سجدہ کیا، 5 بار کیا. اسی طرح 5 قیام اور 5 سجدے کیے. ہر قیام 70,000 سال کا تھا، اور ہر قیام کے عوض نور خاص کی خلت عنایت ہوتی گئی. نور تو تھا ہی، نور نہ لا نور ہو گیا. اور ہر سجدے کی یادگار میں ایک ایک نماز یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فرض ہوئی. ہر سجدے کی یادگار میں ہوئی.
پھر اس عنایت لم یزلی کے شکریہ میں ایک دگانہ نماز کی نظر معشوق کی طرف سے پیش کی گئی. رسول اللہ کی طرف سے ایک جو ہے ایک پیشکش اللہ کو جو ہے نظر ایک 2 رکعت نماز کی گئی، جس کی تکبیر تحریمہ، صرف تکبیر تحریمہ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر جو بولتے ہیں، جس کی تکبیر تحریمہ 1000 سال اور قیام 1000 سال اور رکوع 1000 سال، پھر اس کا ٹھہرن جو خوما اور خوما 1000 سال، اور دونوں سجدے اور جلسے وقاعدہ بھی 1000 سال میں ختم ہوا. تو اللہ الصمد نے اپنے معشوق سے فرمایا کہ پیارے، تمہاری یہ نماز ہم کو بہت پیاری لگی ہے، اس کے عوض ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اب دیکھیے رسول اللہ کا جواب. نور احمدی نے یہ درخواست پیش کی کہ میرے پیارے اللہ احد، تیری تعلیم سے میں جانتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کے دور آخر میں ایک امت عظیمہ کا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے گا اور ان پر یہ 5 نمازیں فرض کر دے گا. تو ادائے فریضہ میں اگر ان سے کوئی قصور و خطا سرزد ہو جائے میری امتی سے، تو اس کا جبر و نقصان میری اس نماز سے کر دے اور ان کی مغفرت میں میری شفاعت کو قبول فرما. اس مقام پہ رسول اللہ نے جو ہے ہمیں یاد کیا ہے. یہ بالکل ادھر کا مقام ہی ہے. بھلا معشوق کامل کی درخواست بھی کہیں رد ہو سکتی تھی؟ بصد مسرت قبول کر لی گئی. بہت خوشی کے ساتھ، بہت خوشی سے، بصد مسرت بہت خوشی سے قبول کر لیا اللہ میاں. وہاں پہ رسول اللہ بولے اگر میری امتیوں سے جو ہے ان 5 نمازوں میں کوئی خطا وغیرہ سرزد ہو جائے تو میری ان نمازوں کے اس میں سے جو ہے وہ برابر کر دے. اور یہ کہہ کر معشوق کو اطمینان دلا دیا گیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے ہمارے محبوب بہت جلد تمہارا رب تمہاری مرضی کے مطابق تم کو اختیار دے دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آگے مصنف لکھ رہے ہیں کہ افسوس امتیان احمدی پر، ہمارے اوپر، کہ وہ تو ہم کو عین مقام جماع الجماع ہے، وہ خاص مقام میں قرب و وصال احدیت کے وقت یاد کریں، وہاں پہ یاد کر رہے ہیں اور ہماری شفاعت کی اجازت حاصل کر لیں، اور ہم انہیں سال میں ایک دفعہ ماہ ربیع الاول میں بھی یاد نہ کریں، ان کی سنت پر نہ چلیں، ان کے لائے ہوئے دین کو بازیچے اطفال قرار دے کر اس سے روگردانی پھریں. اس وقت لکھ رہے ہیں انہوں 100 سال پہلے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گاندھی فیشن و کرتن فیشن کی فدائی بن جائیں. امتی محمدی دیکھو 100 سال پہلے سے بگاڑا رہا، آج تو ہمارا کیا حال ہو گیا، کدھر ہیں ہم. صورت اور سیرت جو ہے رسول اللہ کی اپنانا ہے اپنے کو پوری. آج مسلمان کدھر سے کدھر گیا ہوا ہے. بہرحال تھوڑا سا اس کے اوپر لکھنے کے بعد آگے لکھ رہے ہیں کہ غرض اس قبولیت دعا کی مسرت پر اس معشوق احد نے بکمال فرح و انبساط ایک جنبش کی. اللہ نے جب یہ دعا قبول کر لی تو رسول اللہ نور محمدی نے جو ہے بہت خوشی سے جو ہے ایک جنبش کی، جس سے 1,00,000 رشحات نور متشرع ہوئے. خطرات، رشا کہتے ہیں پسینے سے جو خطرہ گرتا نہیں اس کو کہتے ہیں. تو رسول اللہ کے نور سے جو ہے 1,00,000 خطرات جو ہے نکلے آپ کی جمعے سے، جس کے ایک رشح نور کے 10ویں حصے سے، خالی ایک قطرے سے کے 10ویں حصے سے عیان ملائک موجود ہوئے. تمام ملائکہ کو جو ہے بنایا گیا. پھر اس کے 10ویں حصے کے 10 حصے کیے گئے. پہلے سے عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے لوح، چوتھے سے قلم، 5ویں سے بہشت یعنی جنت، 6 سے مہتاب، 7ویں سے آفتاب، 8ویں سے سب ستارے، 9ویں سے رضوان جو داروغہ جنت ہے، اور اس کے 8 خلیفے جن سے ہر ایک کے ماتحت 80,000 فرشتے ہیں بنے. 10ویں سے ایک جوہر رخشندہ تیار ہوا جس کی گہرائی 4,000 سالہ راہ تھی. جب اس پر ایک تجلی خاص کی تو اس سے آسمان و زمین میں لوازمات ملک و ملکوت کے عیان فراہم ہو گئے. پھر اپنے معشوق کو عرش اعظم پر 7,000 سال تک مصروف تسبیح و تحلیل رکھا.
وہاں سے لوح پر 5000 سال، پھر کرسی پر 5000 سال اسی مشغلے عشق بازی میں گزرے. پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جو ہے وہیں پہ مشغول رکھا گیا. یہاں پہ جو ہے آپ کے خالی رشحات سے، خطرے سے جو ہے نور کے جو کتنے کے نکلے تھے 1,00,000، اس میں سے ایک خطرے سے یہ تمام سب بن گیا. سو یہ ایک خطرے کے 10ویں حصے سے تو ملائک بن گئے، پھر ایک 10ویں حصے سے جو ہے یہ تمام کائنات اس میں سے نکل کے پورا ہر چیز اس میں سے بن گئی. سو خطرے میں سے اس کے بعد عاشق لا یزال نے اپنے معشوق کو خلوت خانہ خاص سے اجلاس عام، اب خلوت خانہ خاص میں ہے نور محمدی، اب اجلاس عام میں نے دنیا میں لانا ہے، لانے اور انا عرفہ کی غرض خاص جو اللہ کی خواہش تھی کہ میں پہچانا جاؤں، کہ اظہار کا مستقل انتظام شروع کر دیا. اب انتظام شروع کرنا ہے پورا رسول اللہ کو یہاں پہ ظہور کا، نور محمدی کے ظہور کا، زمین پہ بھیجنے کے واسطے. اب معشوق بادشاہ کی سواری آ رہی ہے یہاں پہ، انتظام شروع ہوا وہاں سے. یعنی اس ثنائے و بدائے کو جو ثانی حقیقی کے علم بصورت عیان ثابت بالقوہ موجود تھے، جو بنانا تھا، جو اب اس کے ذہن میں ہے، اس کے علم میں ہے، بالفعل ظاہر کرنے کی ضرورت درپیش ہوئی. کیونکہ بغیر فراہمی سامان تزک و احتشام معشوق کا جلوس اس کی وقت و عظمت کو ظاہر نہیں کر سکتا. تو پورا سامان تیار کیا گیا جلوس کے واسطے، اور بلا اظہار معشوق عاشق کا وجود متعارف نہیں ہو سکتا. لہٰذا ضرور ہوا کہ پہلے ایک ایسا رفیع و وقیع محل تیار کیا جائے کہ دید نہ چنی، نہ سنا نہ دیکھا، بلکہ ان ھذا لشیء عجائب کا مصداق ہو، یعنی ایک عجیب چیز ہے یہ جس میں معشوق قیام و اجلاس کر سکے. مگر وہاں عاشق و معشوق کے سوا تیسری شے ہی کیا تھی، بلکہ عاشق و معشوق ہی کیا تھے، ایک شخص دوسرا عکس. تو گویا ایک ہی شے تھی، مطلب ایک ہی تھے، ورنہ صاف صاف ایک ظاہر واحد کے مظاہر ہیں سب، مربوب ہے یہ اور وہ سب کا ہے رب. عالم ہے فقط تین ہی شے کی تفصیل، ایک شخص دیگر عکس ہے آئینہ عجب. ایک شخص ہے، ایک عکس ہے، اور ایک آئینہ ہے بیچ میں. یہی سے پورا کائنات بلکہ وہ نظر ہے. غرض معشوق کے ایک رشح نورانی سے، رسول اللہ کے صرف ایک خطرے سے نور کے، خالق حکیم نے ایک جوہر پیدا کیا، اور اس کا قطر 4000 سال رہا تھا. اس پر جب نظر تکوین سے دیکھا تو وہ حیا سے شق ہو کر 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا تو پانی بن گیا اور آدھا آگ. پانی پر زور زور کی ہوائیں چلنے لگی اور آگ نے پانی میں جوش پیدا کر دیا، تو تموج و ملاتم ہونے لگا، اور اس سے پانی پر کف ظاہر ہوا. پس وہ کف زمین بن گئی، اور پانی کے جوش سے جو بخارات اوپر کو چڑھے اس سے آسمان تیار ہو گئے. دیکھو یہ اللہ کی قدرت. اس نور پہ جب اللہ نے نظر تکوین کی تو وہ حیا سے شق ہوا، 2 ٹکڑے ہوا، آدھا تو پانی بن گیا اور آدھا آگ. پہلے آگ پانی بنے، پھر پانی پر زور زور کی ہوائیں چلنے لگی اور آگ نے پانی میں جوش پیدا کر دیا، تو موج اور تلاطم ہونے لگا اور اس سے پانی پر کف ظاہر ہوا. پس وہ کف جو ہے سخت ہو کے زمین بنا پانی، اور پانی کے جوش سے پھر جو بخارات اٹھے، ویپرز اٹھے، اوپر کو چڑھے، اس سے آسمان تیار ہو گئے. زمین کو پہاڑوں کی میخوں سے مستحکم کر کے، زمین کے اوپر جو ہے زمین کو فکس کرنے کے واسطے جیسا کیلے مارتے نہیں، پہاڑوں سے کیلے مارے گئے، وہ زمین کو پہاڑوں کی میخوں سے مستحکم کر کے اس پر بہار و انہار جاری کر دیے گئے، اس کے اوپر جو ہے نہریں وغیرہ جو ہے جاری کر دی گئی، اور آسمان کو ستاروں سے روشن و مزین بنا دیے. رات دن ماہ و سال کے امتیاز کے لیے شمس و قمر کے دورے مقرر کر دیے. زمین میں سونے چاندی وغیرہ فلزات کے کان محفوظ رکھ دیے. غرض اس طرح سے معشوق کا محل اور سقف محل اور فرش و فرنیچر شمع و لنتر کا اہتمام ہو گیا. پورا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے. غرض مطلب پورا رسول اللہ کے واسطے ہو رہا ہے، یہ ہم سب رسول اللہ کے واسطے ہیں، نور محمدی کے واسطے ہیں. غرض ایک عجیب محل استر تیار ہوئی کہ جس کی ہر شے قدرت ثانی کی گواہ، سطح مکان معلق و عملہ مکان ماشاء اللہ، جس کی فہم میں عقل فہیم بھی جہل کی مقرر، اور جس قدر سامان ضروری خورد و نوش کی حرکت و سکون سب کا سب مکان کے اندر رکھا. اسی میں پانی، اسی میں اناج، اسی میں میوہ جات، اسی میں
میوجات اسی میں، حتیٰ کہ زمینات و باغات اسی میں، تجارت و زراعت اسی میں، غرض جینا اسی میں، مرنا اسی میں، تا اپنے معشوق کو کوئی ضرورت رہنا جائے. تمام کی تمام چیزیں جو ہے ان کے واسطے پیدا کر دی گئی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، غرض معشوق کے لیے فرودگاہ تو تیار ہو گئی، مگر اس کی صفائی و آرائش کے لیے مذکورہ آتش عزیز سے ایک مخلوق کو پیدا کیا جس کا نام تھا جان. اس کی اولاد کو معمور کیا جو بنام جنات موسوم تھے. اب اس کی صفائی کے واسطے زمین اوپر نیچے تھی پوری، صفائی کے واسطے جنات پیدا کیے گئے. جب انہوں نے زمین کے نشیب و فراز کو، چڑھاؤ اتار کو ٹھیک کر دیا اور 1,44,000 سال زمین پہ رہ چکے تو ان کے طبائع میں، ان کی فطرت میں فساد پیدا ہوا اور ظلم و خونریزی کرنے لگے، تو ملائکہ کو بھیج کر ان موذیوں و مفسدوں کو زمین سے دور دفع کر دیا گیا. جب زمین پاک صاف ہو گئی تو پھر بھی بنظر احتیاط معشوق کو کھلم کھلا بھیجنا پسند نہ آیا. جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ زمین پر جاؤ اور جہاں ہمارے معشوق کی مرقت مبارک ہوگی، جب مزار ہوگی رسول اللہ کی، وہاں سے ایک مسقال مٹی لاؤ اور جنت الماوا سے تھوڑا مشک و زعفران و کافور اس کے ساتھ ملاؤ، اور انہار جنت میں سے، یعنی جنت میں جو نہریں ہیں اس میں غوطہ دے کر ہمارے حضور میں پیش کرو. روح الامین نے تعمیل حکم کی تو اس خمیرے سے ایک موتی تیار ہوا اور نور معشوق کو اس میں منتقل کر کے قندیل نور میں عرش اعظم پر لٹکایا گیا. ہزارہ سال وہ مشکات نور مشغول تسبیح و تحلیل رہا. پھر اس کو تخمیر آدم کے وقت قالب آدم میں منتقل کیا گیا. جب آدم علیہ السلام کو بنائے تو وہ نور کو جو ہے آدم علیہ السلام میں ڈالا گیا، اور یہی وہ امانت الہی تھی جس کے لینے کا استعداد انسان کے سوائے دوسرا کوئی مخلوق نہ رکھتا تھا. یہ خاص امانت تھی، رسول اللہ کا نور تھا جس کا لینے کا جو ہے خاصہ خالی انسان کو حاصل ہوا. جو برداشت کر سکتا تھا وہ نور لے سکتا تھا. جنات، ملائک، جتنے دوسرے ہیں، کوئی جو ہے اس نور کے متحمل نہیں تھے. نہ آسمان، نہ زمین، نہ پہاڑ. بلکہ جب ان سے حفظ امانت کا سوال ہوا تو وہ گھبرا گئے. بلکہ قرآن میں انا ارسلنا امانتا، بلکہ ہے نا قرآن میں علی السماوات والارض والجبال، یعنی اللہ نے جب جو ہے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو سب جو ہے اس کو اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے. بلکہ ہیں انسانی خصائص میں، پھر اللہ نے فرمایا انسان کے بارے میں کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. بلکہ انسانی خصائص میں 2 امر ایسے ہیں، 2 میٹرز ایسے ہیں کہ ان کی وجہ وہ امانت الہی کی حفاظت کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما وجہولا، بلکہ بولا انسان آگے بڑھا اور اس کو اٹھا لیا. بلکہ 2 چیزیں ہیں انسان کے اندر جس کی وجہ سے وہ اٹھا سکتا تھا بار. وہ ظلم و جہول، ظلم اور جہول. اپنے نفس پر ظلم کر سکتا ہے اور اپنی ہستی و خودی کو بھول کر فانی ہو سکتا ہے. ظلم اور جہل یہ ہے. یہ اللہ نے بولا انسان ظالم ہے اور جاہل ہے، بلکہ وہ رہا جو امانت اٹھا لیا. نادان لوگ جو ہے اس ظلم کی شان سے، جہل کی شان سے ناواقف ہیں. یہ شان ہے، یہ بہت بڑی شان ہے انسان کی کہ وہ ظالم ہے اور جاہل ہے. کیا ظالم ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اور کیا جاہل ہے؟ اس کی جہالت یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی و خودی کو بھول کر، بھولنا جہل ہے، جہل بھولنا، فانی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بھول سکتا ہے، اپنے آپ سے جہل ہو سکتا ہے. انہیں جہل بولتے ہیں بھولنے کو. علم کا اپوزٹ جہل ہے نا، بھول سکتا ہے. تو یہ جہل اور یہ 2 صفات ایسے ہیں انسان کے جس کی وجہ سے وہ امانت اٹھانے کا جو ہے قابل ہے. اسی نور امانت کی تاثیر تھی کہ آدم علیہ السلام کو علم و اسماء الاشیاء عطا کیا گیا اور معرفت الہی کا سبق دیا گیا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اسرار مخفی کی تعلیم دی. پھر اپنے معشوق کی رفعت و عظمت کا سکہ مخلوقات کے دلوں پر بٹھانے کے لیے ملائکہ سے استفسار کیا. یعنی اللہ نے پوچھا، اس جو ہے اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد جو اس نور محمدی کو منتقل کر دیا گیا، اس نور کے صدقے میں اللہ نے اپنا خاص اسرار سے اس نور آدم علیہ السلام کو واقف کیا. فرشتے کو بتانے کے واسطے، ان کا ٹھاٹ بٹھانے کے واسطے کہ جو ہے آدم کون سی مخلوق ہے بتانے کے واسطے، اشرف المخلوقات ہیں. جب فرشتے چیمی گوئی کر رہے تھے تو اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو یہاں پہ تعلیم دی اور فرشتوں سے ان اسماؤں کے بارے میں سوال کیا. تو کسی نے جواب نہیں دیا، مگر ملائکہ اس امتحان میں ناکامیاب ہو گئے اور اپنے عدم و فضیلت کا اقرار بدی عبارت کرنے لگے. کہ اللہ میاں قرآن میں فرما رہا پورا، یہ جو مکالمہ ہوا وہاں پہ اللہ میاں سے جب اللہ نے سوال کیا، وہ جو اسماء اللہ نے کچھ سوالات کیے وہ جواب نہیں دیے. تو انہوں نے کہا کہ اے رب تو مقدس ہے، ہم کو بالکل علم نہیں ہے، ہاں جس قدر تو نے سکھایا ہے. پھر اللہ نے وہی سوال آدم علیہ السلام سے کیا
پھر آدم علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ ان اسماؤں کو جو ہے کہہ دو، تو آدم علیہ السلام نے اس امانت یعنی ولایت محمدی کی قوت سے اس علم کا اظہار کیا. وہ ولایت محمدی جو رسول اللہ کا نور ہے اس کی قوت سے وہ علم جو ہے آپ کو حاصل تھا. آدم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، تو ملائکہ کے دل عظمت آدم سے معمور ہو گئے. وہاں پہ ملائکہ کو معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم مخلوق ہے اللہ کی. لہٰذا فسجدوا لآدم، بول کے اللہ کا حکم ہے نا سجدہ کرو آدم کو، بلکہ ارشاد خداوندی پر سب ملائک سجدے میں سر رکھ دیے. اور یہ سب تعظیم و توقیر اپنے معشوق کی تھی، نہ آدم کی. اچھا اچھا اچھا. وہ پوری جو تعظیم ہو رہی ہے وہ رسول اللہ کے نور کی ہے. وہ نور وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے. وہ پوری عظمت سب رسول اللہ کا ہے. دیکھیے ہر کے ہستز ولایت الظہور، یہ سب تعظیم و توقیر اپنے معشوق کی تھی، نہ کہ آدم کی. وہ تو ایسی بات ہے جیسے نماز میں توجہ الی الکعبہ، مطلب کعبے کی طرف اپنا جو ہے رخ رہتا ہے، گویا خالب آدم گویا کعبہ ہے، اور نور ولایت احمدی امر الہی تو مسلح سجدہ بحکم فلیعبدوا رب ھذا البیت، رب کعبہ ہے نہ کعبہ. مطلب جو ہے جو سجدہ جو کیا جا رہا ہے، صاف صاف بات ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں مگر آپ کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے، آپ رب کعبہ کو، کعبے کا خدا، اس کو جو ہے سجدہ کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا نہ کہ آدم کو تھا، بلکہ آدم کے اندر جو نور ہے اس کو سجدہ تھا. تو جو سجدہ جو کہا جا رہا ہے کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، رب کعبہ ہے نہ کعبہ، نہ کعبے کو یہاں بھی سجدہ، نہ کہ کعبے کو سجدہ. یہاں بھی سجدہ ملائک اس نور وحدت کو ہے، نہ کہ آدم کو. مولانا رومی فرماتے ہیں گر نبودے نور حق اندر وجود، کہ ملائک کر دے آدم را سجود. یعنی اگر وجود میں، آدم علیہ السلام کے وجود میں نور حق نہ ہوتا تو کس لیے آدم کو ملائک سجدہ کرتے. مگر ابلیس جو قوم جنات سے ایک بہت بڑا عابد تھا سجدہ نہ کیا. اس کی نظر ظاہر آدم پر پڑی، باطن آدم کو ازلی شقاوت کی وجہ سے نہ دیکھ سکا. ازلی سخاوت، ازل میں اللہ نے اس کے اوپر جو ہے شقاوت لکھ دی تھی کہ نہیں یہ شقی ہوگا، برا ہوگا، گنہگار رہے گا. بلکہ اس کی وجہ سے انہیں وہ نور نہیں دیکھ سکا. انہیں جو ہے مٹی کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ان کے سجدہ نہیں کراؤں. فرشتوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا سجدہ کرتا لی. یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو کہا انا خیر منہ خلقتنی من نوری و خلقتہ من طین، یعنی میں اس آدم سے اچھا ہوں، خیر ہوں، بہتر ہوں. مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. مولانا کا شعر ہے، دیکھیے یہ وہ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی جو رسول اللہ کو بشر جانتے ہیں. کافراں گفتند احمد را بشر، چو ندیدن ازوئے شق القمر. کافراں جو ہے احمد کو بشر بولتے، انسان بولتے، کام بشر بول کے بولتے، کیونکہ وہ نہیں دیکھتے. چو ندیدن ازوئے شق القمر، رسول اللہ کی انگلی سے جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جا رہے ہیں اس کو نظر نہیں کرتے. آخر لاکھوں سال کی عبادت ایک سجدے کے ترک اور اس پر اس متکبرانہ جواب کی وجہ خاک میں مل گئی. لاکھوں سال عبادت کیا ابلیس، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اور تکبرانہ جواب دینے کی وجہ سے خاک میں مل گئی. راندہ درگاہ الہی و لعنتی بن گیا. افسوس ہے ان بے نمازیوں کی غفلت پر جو تمام عمر کی نمازیں ترک کرتے ہیں. ہوا ابلیس راندہ ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. غرض معشوق لا یزال کو باوجود یہ کہ معشوق کا خلوت خانہ وحدت سے تعین آدم میں نزول ہو چکا تھا، اب بھی فرقت پسند نہ تھی، اب بھی جدائی پسند نہیں تھی. ابھی آدم علیہ السلام کے اندر آ گیا نور، اور ابھی بھی جو ہے آسمان سے نیچے بھیجنا نہیں چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ نہ ابھی بھی دور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. بظاہر بھائی پسند نہ تھی. کسی نہ کسی ہیلے اس کو اپنے قرب میں ٹھہرنا منظور تھا. چلتی منزل حرکت کر کے فردوس بری میں سواری معشوق روک لی گئی. منزل چلتے ہوئے جو ہے سواری روک دی گئی. کہاں پہ؟ جنت میں روک دیا. ابھی نیچے نہیں جائے، کسی بہانے سے جو ہے روک دیا گیا. آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت میں چھوڑ دیا گیا، مطلب رسول اللہ کو روک لیا گیا اب جنت میں. وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو بتقاضۂ فطرت ایک ہمجنس انیس کی ضرورت محسوس ہونے لگی، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم کے خمیرے سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون پائیں، تسکین پائیں. مگر دراصل اپنے معشوق کو ایک ہی مقام اور ایک ہی حال میں رکھنا پسند نہ تھا.
کلو یوما وہ فی شان میں، کہ اللہ کا حکم ہے نا، قرآن میں فرمان ہے، یعنی وہ ہر دن جو ہے ایک نئی شان میں ہے۔ نقل مکان کروانا معشوق کی تفریح و تسکین کا باعث سمجھ کر یہ جوڑا تیار ہوا۔ اب اس نور محمدی کو جو ہے منتقل کرنا تھا الگ الگ جگہ پہ، تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہم نے تم دونوں کا نکاح تو کر دیا ہے، مگر مہر معجل ہے، مہر ادا کرنا ہے، بیچ ادا کر کے آدم علیہ السلام کو بیوی بنانا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا مقرر ہے؟ حکم ہوا ہمارے معشوق احمد پاک پر جس کا نور ولایت تمہارے جسم میں امانت ہے 10 دفعہ درود پڑھنا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے مہر ادا کیا۔ مہر یہ تھا کہ رسول اللہ پہ جو ہے نور، اس پہ جو ہے درود پڑھنا ہے، مہر معجل ادا کیا گیا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے مہر ادا کر کے بیوی کی طرف توجہ کی۔ ارشاد ہوا آدم تم اور تمہاری بیوی انہار جنت میں نہا دھو کر بکمال طہارت تسبیح و تقدیس کہتے ہوئے باہم ملو، تا ہمارے معشوق کا نور مقدس تمہارے سلب سے رحم ہوا میں منتقل ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے وہ نور بیوی ہوا میں منتقل ہو جائے۔ غرض ایسا ہی عمل درآمد ہوا، اور شب جمعہ 12 رجب نور پاک احمدی حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام نے نقل کیا۔ اب چونکہ جنات عدن توالد و تناسل کے قابل جائے نہ تھی، ان کو میں لوازم ضروری بہلے عقل گندم بحث سے زمین پر اتار دیا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو قرآن مجید میں ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو ہم نے احسن تقویم پر پیدا کیا، پھر اسفل سافلین میں اتار دی۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے ایک فرزند شیس علیہ السلام نامی پیدا ہوئے، وہ نور معشوق حوا علیہ السلام سے شیس میں منتقل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے بیوی حوا میں گیا، وہ نور منتقل ہو رہا، وہاں سے حضرت شیس علیہ السلام ان کی فرزند میں آیا۔ اسی طرح ہزارہ سال کی مدت میں وہ نور پاک پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا رحم آمنہ مکرمہ تک پہنچا، بی بی آمنہ تک آیا۔ تو ابھی دنیا میں نہیں ہے یہ بات، وہیں ابھی چل رہی؟ منتقل ہو رہا نہیں، آگے زمین پہ آ گیا، آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو نور آ رہا، وہ اچھا اچھا اچھا، ان سے جو ہے ان کی پشت سے یہ بی بی ہوا پہ، بی بی ہوا سے پھر حضرت شیس علیہ السلام پہ، وہاں سے جو ہے پاک پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ، وہاں سے بی بی آمنہ میں وہ نور منتقل ہوا۔ اچھا اچھا، تو زمین پہ آ گیا۔ جس وقت حضرت آمنہ اس نور مقدس کے مستقر بن گئی، بی بی حاملہ ہوئی، اور ظہور معشوق کے لیے صرف 9 ماہ کی مدت باقی رہ گئی، تو عاشق لا یزال نے یعنی اللہ نے دنیا میں بہت بڑا انتظام خیر مقدم کیا۔ ویلکم کا جو ہے استقبال ہو رہا وہاں پہ۔ حمل کے ہر مہینے میں ایک ایک عظیم الشان اہل عالم کو دکھلایا گیا، جیسے ایوان کسرے کا کنگر گرنا اور آتش کدے فارس کا ایک دم بجھ جانا، وہ گر گئے تھے وہاں سے، کبھی جو بجھا نہیں تھا۔ کیا تو بھی یہ فارس میں جو ایک آتش کدا تھا جو کبھی بجھا نہیں تھا، وہ ایک دم بجھ گیا، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے کئی الگ الگ چیزیں ہوئی دنیا میں وغیرہ وغیرہ۔ اور رضوان کو حکم ہوا، جو جنت کے سردار ہیں، کہ بہشت کو یعنی جنت کو آراستہ کرو اور اس کے 8 دروازے کھول دے رسول اللہ کی پیدائش کے وقت پہ، تا لاکھوں برس کی منتظر حوریں جی بھر کر میرے معشوق کو دیکھ لے۔ اب دیکھے نہیں نا، سمجھے نہیں، اچھا، اب دیکھے نہیں، دیکھنا ہے رسول اللہ کو جو ہے ایک جسمانی شکل میں، جب دیکھنے کا واسطے پورا عالم بیچے نا، پوری کائنات، یہاں پہ اصل اللہ کو پیش کرنا ہے وہ پورا۔ اور ہمارے کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، اب انسانوں کو جو ہے، انسان عام طور پہ نارمل عوام جو ہے پوری محروم ہے، لیکن اصل جن کو معلوم ہے وہ پورے جو ہے بیچین ہیں، تاکہ لاکھوں برس کے منتظر حوریں جی بھر کر معشوق کو دیکھ لیں۔ اور مالک کو ارشاد ہوا، یعنی دوزخ کے جو فرشتے ہیں، داروغہ ہیں، کہ دوزخ کو ٹھنڈی کر دے اور 7 دروازے بند کر دے، تا میرے گنہگار بندے سمجھ جائیں کہ شفیع المذنبین رحمۃ اللہ عالمین کی تشریف آوری ہے، اور میرے مخلوقات یعنی جو تمام مخلوق ہے 18,000 عالم پر اعلان کر دے، 18,000 عالم پر اعلان کر دے کہ میرے معشوق کے لیے میں نے تم سب کو اس کے قدم و حشم بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب وہ متعد دیار و امسار سے سفر کرتا ہوا رحم آمنہ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اوائل میں وہ جلوہ ظہور فرما کر ہماری خلافت کی مسند پر متمکن ہوگا۔ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا انکار میرا انکار ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کیا وہ خدا کی فرما برداری کیا۔ وہ میرا محبوب ہے، جو اس کی اتباع کیا اس کو دوست رکھتا ہوں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔
جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ میرے ہاتھ پر کیا، جیسے قرآن مجید میں آیت میں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. جب وہ اپنے معشوق جب وہ اپنے دشمنوں پر تیر چلائے گا تو سمجھو کہ میں ہی تیر چلا رہا ہوں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جب وہ مرید کر رہا کسی کو تو سمجھو جو ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تم میرے سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا خوف. اور جب وہ جو دشمنوں پہ اگر تیر چلا تو سمجھو میں چلا رہا ہوں. اور جب وہ مارا، کیونکہ قرآن میں وما رمیتا اس نے نہیں مارا، جب وہ مارا لیکن اللہ نے مارا، ولکن اللہ رما. بلکہ اس کی ہر بات میرا ہی کلام ہے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی جو اس کو وہی کی جاتی ہے. زبان ہل رہی تو سمجھو اللہ بول رہا. حضرت مولانا روم کا شعر ہے، پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق خاشعے کی جداست. میرے سامنے جو ہے میرے واسطے تیری آواز خدا کی آواز ہے. رسول اللہ کے واسطے بول رہے ہیں حضرت مولانا روم، تیری آواز خدا کی آواز ہے. عاشق از معشوق عاشق کی جداست، عاشق سے معشوق جو ہے ہرگز جدا نہیں ہے. امام اسلام بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ سے اور خدا تعالیٰ کے درمیان پلک مارنے کی جدائی تصور کی، خیال کیا، وہ زیانکار ہے، گنہگار ہے. اس کے عیشہ رسول اللہ واصل ہیں. پھر جب مدت حمل ختم پہ ہے، پھر جب مدت حمل 9 ماہ پورے ہوئے اور ماہ ربیع الاول کی دوسری بروایت 12ویں تاریخ کی شب آئی تو حاطف غیب نے اہل عالم کو یہ اعلان سنا دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل دور ہو گیا، اور باطل ہے بھی دور ہو جانے کی چیز. اور حوران جنت اور ملائکہ مقربین اور سارا و ہاجرہ، بی بی سارا اور ہاجرہ، بی بی آسیہ اور بی بی مریم جیسی ولیات خدا بیویاں خدمت ولادت سے سرفراز ہونے کو آئی. خدمت کرنے کے واسطے آئی بھی. بالآخر ساعت سیدہ میں وہ معشوق عہد نور سمد میم مخلوقیت کا برقع پہن کر، خاص بات ہے دیکھیے، وہ نور جو ہے مخلوقیت کا برقع پہن کے آیا، مخلوق کا برقع پہن کر اجلاس عام میں جلوہ فرمائے. انسان کا لباس پہننے کے جو ہے وہ نور آ گیا ہے یہاں پہ. صورت بہت خاص شعر دیکھیے تمام عاشقان رسول کے واسطے. صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو. اس کو جو ہے انسان کی شکل میں آنا تھا، جمال دکھانا تھا، تو اپنا نام محمد رکھ کے آ گیا. اللہ یہاں پورے مہدویوں کا یہ ایمان ہے ہمارے پاس، رسول اللہ کا کیا نور ہے. بالکل بالکل بالکل، بے شک بے شک. صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو. اس طرح سے غرض تخلیق جو معرفت خالق تھی پوری ہوئی، جو کائنات بنانے کی جو پوری غرض تھی یہاں پہ پوری ہوئی. عام لوگوں سے علی قدری اخلہم کہہ دیا، لوگوں سے ان کے عقلوں کے موافق بات کرو کے کہہ دیا. یا انا بشر مثلکم، ملک قرآن مجید میں آیا تھا نا، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہ بولنا ہے عام لوگوں کو بھائی وہی بولنا ہے تو بول دیا گیا میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں. اسی بنا پر اپنی امت کو یہ کلمہ پڑھا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو بلحاظ نبوت اپنے منصب کی ادائی ذمہ داری تھی، مگر جب معشوقیت کا ناز آتا اور بحر ولایت میں جوش پیدا ہوتا تو دعوی انا احمد بلا میم اور انا رب بلا عین اور من رانی فقط رال حق خاص لوگوں کو سنا دیا. یہ تو عام لوگوں کو جو ہے انا بشر مثلکم بول کے کہہ دیا گیا، میں تمہاری طرح جو ہے ایک بشر ہوں بول دیا گیا، اور لوگوں سے ان کے عقلوں کے موافق بات کر دیا گیا. جب پھر لیکن جوش آتا ولایت کا تو پھر جو ہے بول دیا جاتا خاص لوگوں کے سامنے انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کے، اور انا عرب بلا عین، میں عرب ہوں بغیر عین کے. عین رے بے میں سے عین نکال دو، عین عرب. ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور من رانی فقط را الحق، خاص جو ہے دعوے ہوئے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا بول دیا گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین رحم خبر نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان یہ راز ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے. عاشق لا یزال نے بھی تو اس رمز خاص کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے. اللہ نے بھی اشارہ کیا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں،
حالانکہ قاسم و ابراہیم کے آپ باپ ہیں اور فاطمہ کلثوم وغیرہ آپ کی بیٹیاں ہیں. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں احمد کو احد، احد کو احمد جانو، یہ رمز حقیقت ہے ذرا پہچانو. ایک میم محبت سے احد احمد ہے، احمد کی حقیقت ہے یہی نادانو. صاف صاف یہاں پہ کہہ دیا گیا اسی پہ جو ہے نادانی یہ نہیں نادان ہو. نادان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہمارے پاس کا جو ہے جو عقیدہ ہے اپنے پاس کا وہ لکھا گیا ہے. اس پہ جو ہے مضمون کو ختم کیا گیا ہے اس شعر پر کہ احمد کو احد، احد کو احمد جانو، یہ رمز حقیقت ہے ذرا پہچانو. ایک میم محبت سے احد احمد ہے، احمد کی حقیقت ہے یہی نادانو. وہ محبت کا میم ہے خالی وہاں پہ بیچ میں ہے. سو اسی لیے اصل میں دیکھیے اپنے پاس بھی بزرگان فرمائے ہیں اور اوپر بھی اولیاء اللہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفے حضرت محمد بن جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہے ان کی زبردست بحر المانی، اس میں لکھتے ہیں سب نے اللہ کو پہچانا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پہچانا بولے. اور حضرت سیدنی صاحب اکیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر آپ لوگ یاد رکھ لیجیے. حضرت فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سہل ہے اللہ کو پہچاننا، آسان ہے اللہ کو پہچاننا. عارفین کیسے چاہیے زبدۃ العرفان میں 4 جلد میں ہے سہل ہے اللہ کو پہچاننا، امر مشکل ہے نبی کا جاننا. رسول اللہ کا جاننا مشکل ہے بلکہ بولے کیونکہ ہمیں بھیس بدل کے آیا نا. رسول اللہ کی معرفت مشکل ہے کہا گیا. یہ سب جو ہے یہ باتیں جو ہے مطلب سالکین کے واسطے، طالبین کے واسطے ہے، ان کے واسطے جو کو سمجھ ہے ان کے واسطے جو ہے باتیں ہیں. حقیقت میں ہماری اصل جو ہے رسول اللہ ہے. رسول اللہ کی اصل اللہ کی ذات ہے کیونکہ رسول اللہ صاحب فرما رہے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے. تو یہ تمام جو کائنات ہے وہ پوری رسول اللہ کی محبت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کی محبت ہے. اسی لیے میں اسلام فرمائے جو قرآن مجید کے حروف مقطعات میں ہاں میم عین سین قاف ہے اس کے بیان میں اسلام نے فرمایا ہاں میم حی محمد، محمد زندہ ہیں، عین سین قاف بعشق، عشق سے محمد زندہ ہیں. ان کی حیات جو ہے وہ عشق ہے، عشق رسول ہے. حی محمد بعشق بلکہ میں اسلام نے اس کی تفسیر اس کا جو ہے بیان کیا ہے ہاں میم عین سین قاف. اور یہ بھی فرما دیا کئی اسلام نے جو ہے آپ کو کئی فرامین ملتے ہیں یا پھر رسول کی شان میں جو بتایا گیا ہے. بہرحال اس کے اوپر کافی تفصیل ہو گئی، کافی لمبا ہو گیا. ایک بہترین مضمون تھا جو پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وسیلے سے ہماری جو اصل ہے وہ رسول اللہ کا نور ہے، اس سے جو ہے اللہ ہمیں مستفیض کرے، وہاں تک اپنی اصل تک خیرافیت سے اللہ پہنچائے. وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جو ہے مشرف کرے. اسی لیے کہا گیا کہ رسول اللہ کے وصال کے واسطے، رسول اللہ کے جو ہے دیدار کے واسطے اس خیال میں رہنے کی اصلی تعلیم دی گئی. اگر چاہتا ہے تو وصال مصطفیٰ رکھ ہمیشہ خیال مصطفیٰ. اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نے نبی کو جانا نبی، وہ نبی کی معرفت سے ہے اجنبی. رسول اللہ کو جو ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں، اسی طرح جو ہے ایک نبی جاننا خالی تو نبی کی معرفت سے اجنبی ہے، نہیں جانتا انہیں. رسول اللہ کے نور سے تمام کائنات، ہر شے، ہر نبی، ہر رسول، ہر فرشتہ، سب رسول اللہ ہی کا ظہور ہے، نور ولایت. اور اسی نور ولایت کو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے نام سے بھی جو ہے یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے حضرت بندگی میں ملک جی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بندگی میں شیخ قطب رضی اللہ صاف بار بار اپنے دیوان میں اس مصرے کو لائے ہیں کہ ہر چھ ہستست ولایت الظہور، جو کچھ کے ہے ولایت ہی کا ظہور ہے. اللہ ہمیں وصال مصطفیٰ سے مشرف فرمائے رسول اللہ کے صدقے میں، مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے.